کہتے ہیں جب بھی امام احمد ابن حنبل میرے گھر مجھے بیٹی کی مبارک دینے آتے، یہ کلمہ بولتے، میرا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا اور مجھے بیٹی کی شان اور عظمت کا ادراک ہوتا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء ہی کو کیوں بیٹیوں سے نوازا ہے۔ انبیاء کو اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں، لیکن نبی محترم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کی بھی اولاد میں سے اللہ نے اگر باقی رکھا ہے تو بیٹی کو باقی رکھا ہے۔ جتنے بھی بیٹے تھے نبی محترم کی زندگی میں فوت ہو گئے، دیگر انبیاء کو بھی کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیٹیوں سے نوازا۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے، معاشرے کے اندر بیٹی کی قدر و قیمت اور قدر و منزلت چونکہ کم ہوتی ہے، اس قدر و منزلت کا احساس دلانے کے لیے انبیاء کو بیٹیوں کا باپ بنایا اور نبی محترم کی زندگی کو آپ کے اور میرے لیے اسوہ قرار دیا۔ کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کی دو روایات ہیں۔ ایک روایت کے اندر حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے ایک عورت کو کھجور دی، اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں، ایک کھجور دی، دو بیٹیاں تھیں، اس نے کھجور کو آدھا آدھا کیا، خود بھی بھوکی تھی، ایک بیٹی کے منہ میں ڈالا پھر دوسری بیٹی کے منہ میں ڈالا۔ نبی محترم کو یہ واقعہ بتایا، آقا میں نے عورت کو کھجور دی تھی، وہ خود بھی بھوکی تھی، لیکن اس نے میرے سامنے کھجور کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور ایک بیٹی کے منہ میں ٹکڑا ڈالا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کے منہ میں ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم، جس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ خلوص والا، یہ اخلاص والا اپنا پیٹ کاٹ کے معاملہ کیا، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ ایک کھجور تقسیم کر کے کھلا رہی ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے بعد حضرت عائشہ سے جو دوسری روایت ملتی ہے، اس کے اندر الفاظ یہ ایک یا یہی عورت کا واقعہ ہے یا کوئی اور عورت تھی، وہ آئی، حضرت عائشہ نے اس کو 3 کھجوریں دی، اس نے ایک بیٹی کے منہ میں ڈالی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کے منہ میں ڈالی، تیسری کھجور اپنے منہ میں ڈالنے لگی کہ دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے اس کھجور کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھا اپنی کھجور کو ختم کر کے، اس نے ایسا کیا کہ اس ایک کھجور کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایک بیٹی کو دیا، دوسرا دوسری بیٹی کو دیا۔ اس روایت کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے یہ خبر دی، آقا عجیب معاملہ ہوا، 3 کھجوریں تھی، 2 بیٹیوں کو کھلا چکی تھی، ایک باقی رہ گئی، وہ بھی اس نے بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت نے اپنے اس عمل کی وجہ سے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ میں اور آپ، بیٹے کی پڑھائی کا بڑا عمدہ انتظام ہے، بیٹے کے لیے بڑے عمدہ کھلونے ہیں، بیٹے کے لیے بڑی شاہانہ قسم کی لگژریز ہے، بیٹی کے بارے میں اس نے تو چلے جانا ہے، یہ تو غیروں کے پاس جائے گی، اس کی نہ تربیت کے اوپر توجہ، نہ اس کی آسائش کے اوپر توجہ، نہ اس کی پرورش کے اوپر توجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس معاشرے کو دیکھتے ہوئے اور قیامت تک اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ میری امت کے لوگ بیٹیوں کے ساتھ برا معاملہ نہ کریں، کیسی کیسی فضائل کی حدیثیں بیان کی۔ کہا جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں، صرف 3 بیٹیاں، وہ ان کی کفالت کرے، دل کے اندر تنگی کے ساتھ نہیں، خوش دلی کے ساتھ، جب وہ بالغ ہو جائیں ان کا اچھا رشتہ تلاش کرے، جب وہ اپنے گھر کو جانے لگیں ان کو اچھے تحفے تحائف دے کر بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو 3 بیٹیوں سے آزمایا ہوا ہو، آزمایا گیا ہو اور وہ اپنی آزمائش پہ پورا اتر کے ان کے نکاح اچھی جگہ پہ کر دے، اس بندے نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ صحابہ نے کہا، صحابہ سوال کیا کرتے تھے اور صحابہ کا طرز عمل یہ نہیں تھا، یہ بھی ہونا چاہیے، سوال تو ہو سکتا ہے
کہ یہ جی مالی مشکل ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتایا جائے، یہ پریشانی کاروباری آ گئی ہے، اس کا وظیفہ بتایا جائے۔ آپ اگر احادیث کی کتابوں کو اٹھائیں آپ کو کبھی اس طرح کی بات نہیں ملے گی کہ صحابہ نے یہ کہا مجھے کاروباری یہ پریشانی آ گئی ہے مجھے یہ وظیفہ بتایا جائے، بلکہ صحابہ اکثر و بیشتر اس طرح کے سوالات ملتے ضرور ہیں، لیکن اکثر و بیشتر کس چیز کے بارے میں پوچھا کرتے تھے؟ آقا کون سا عمل ہے جو جنت کے قریب لے جائے؟ آقا کون سا عمل ہے ہمارے درجے بلند ہو جائیں؟ آقا وہ کون سا عمل ہے ہم جہنم سے دور ہو جائیں؟ یہ سوال کثرت سے کرنے چاہیے۔ صحابہ جیسے ہی جنت کی بشارت سنی اچانک دل میں خواہش پیدا ہوئی، آقا 3 بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا، اس کے لیے تو جنت آپ نے واجب کر دی، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی کفالت کرے، وہ بالغ ہو جائیں، ان کی اچھی جگہ شادی کر دے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کی وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں، کہتے ہیں جس نے صرف 2 بیٹیوں کی کفالت کی اور ان کو بالغ کیا، تنگ دل نہ ہوا، اثار کیا، قربانی کی، ان کی اچھی جگہ شادی کر دی، اس نے بھی اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم یہ صحابہ کا قول حدیث نہیں ہے، صحابہ کہتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی بندہ اس وقت یہ جرت کرتا اور نبی کریم سے کہتا ایک بیٹی کے بارے میں کیا حکم ہے، تو نبی کریم اس کو بھی جنت کی بشارت دیتے۔ یہ صحابہ کا قول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی کفالت کرنے کے اندر کھلے دل، فراخ دل کے ساتھ ان کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنے والے والدین کے بارے میں یہ عظیم الشان خوشخبری سنائی ہے۔ جو بندہ بیٹیوں کی کفالت اسی طرح کرے جیسے بچوں کی بیٹوں کی کرتا ہے، فرق نہ رکھے، جو بندہ بیٹیوں کی کفالت ویسے کرے جیسے اپنے بیٹے کی کرتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل جنت میں اس کے ساتھ اتنے فاصلے پہ ہوں گا، دونوں انگلیوں کو جوڑ دیا، یعنی فاصلہ ہی کوئی باقی نہیں ہوگا۔ جو عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی بچیوں کی تربیت اور کفالت اسوہ محمدی کے تحت کرے گا، اللہ کی قسم اس کے لیے عظیم خوشخبری ہے، وہ نبی محترم کا کل جنت میں ہمسایہ ہوگا۔ بتائیے کتنا آسان عمل ہے، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ مسلمان والدین کے دلوں میں بیٹی کی شان و عظمت یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی وجہ سے، نبی محترم کی تربیت کی وجہ سے، ان کے اسوے کی وجہ سے الحمدللہ اکثر و بیشتر لوگوں میں بیٹی کی محبت ہوتی ہے۔ اب بلکہ والدین کا کلیجہ کٹ جاتا ہے جب وہ بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، رات کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل رحمت ہے مسلمان امت کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ کتنا ہی عمدہ معاملہ کیا کرتے ہیں۔ جب کسی سفر اور غزوے سے آتے ہیں نا، سب سے پہلے ازواج مطہرات کے گھر میں بھی جانے سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہ دستک دیتے، اس کا حال پوچھتے، اپنے نواسوں کو ملتے، اپنے نواسوں سے کھیلتے۔ اور میرے بھائیوں، آپ اور میں، ہمارے اندر اسوہ محمدیہ کی اگر ہم کہے نا بالکل بھی الف با بھی نہیں ہے تو یہ بات بے جان نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اپنے بچوں کو دینے کا ٹائم نہیں ہے، کجا نواسے نواسیوں کو دینے کا ٹائم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سیرت کے اندر سے صحیح روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیٹی سے نہیں، ان کے جو بیٹے یعنی نواسے تھے نا، حسن و حسین، امامہ زینب کی جو بیٹی تھی، ان کے ساتھ اس طرح کھیلا کرتے تھے جیسے بچہ بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم نے حسن کو باہر دوڑتے ہوئے دیکھا، حسین کو باہر دوڑتے ہوئے دیکھا، ان کے پیچھے بچوں کی طرح دوڑنا شروع ہو گئے، جس کو اردو میں ہم پکڑن پکڑائی کہتے ہیں، یا بچپن میں ہم یہ الفاظ کہتے تھے، بچوں کو پکڑنا۔ نبی کریم تیزی سے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، وہ حسین کہتے مار کے ہنس رہے ہیں کہ میرے نانا میرے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ کچھ دیر اس کو نہ پکڑا کہ وہ سمجھے کہ میں پکڑنے سے عاجز ہوں۔ جب وہ تیز بھاگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جا کے تیزی سے پکڑ لیا اور اس کے منہ کے اوپر اپنے لبوں کو لگایا، اس کو بوسہ دیا۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں حضرت حسین حضرت حسن امامہ دور کھڑی ہوتی نا، نبی محترم
جن کی ذمہ داری تھی ابلاغ، جن کی ذمہ داری تھی تبلیغ، ان سے زیادہ قیمتی وقت کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ حسن و حسین کو دیکھتے تو اپنی زبان مبارک کو باہر نکال دیتے، بچوں کو جیسے بندہ پچکارتا نہیں اپنی زبان مبارک کو باہر نکال دیتے، تو حسن و حسین اس زبان کو پکڑنے کے لیے تیزی سے نبی کریم کی طرف آتے، نبی کریم جان کے یہ عمل کرتے تاکہ میرے نواسے میری طرف متوجہ ہوں۔ جب وہ ان کے پاس آتے نبی کریم ان کو گلے سے لگاتے، ان کو پیار کرتے۔ تیرے اور میرے پاس آج بیٹا بھی بیٹی بھی گھر میں بیٹھے ہوں، ساتھ ہی بیٹھے ہو، اجنبی کا معاملہ ہے، اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، تیرے اور میرے ہاتھ میں بھی موبائل ہے۔ بچے کے ساتھ تو بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے والد کے پاس، بیٹی کے ساتھ دل لگی کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے، اسی طرح حضرت فاطمہ بھی اپنے والد سے پیار کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، اللہ کی قسم حضرت فاطمہ کی چال اور ڈھال، ان کا انداز، ان کا متانت، ان کی سنجیدگی، ان کی چال میں جو تمکنت اور وقار تھا، جب وہ چلتے ہوئے آتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی چلتے آ رہے۔ نبی کریم آگے بڑھ کے ان کا استقبال کیا کرتے تھے، ان کے ماتھے کو چوما کرتے تھے، ماتھے کو چومنے کے بعد یا دائیں بٹھاتے یا بائیں بٹھاتے۔ بیٹی کے ساتھ نبی محترم نے اتنا پیار اور انسیت کی کہ آخری وقت ہے، آخری وقت دنیا سے جانے والے ہیں، عائشہ کو کہا، ہماری ماں کو کہا ذرا فاطمہ کو پیغام بھیجو، وہ آئے مجھ سے مل جائے۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنے کان کو میرے منہ کے قریب کرو۔ نبی کریم نے کوئی بات کہی، وہ رونا شروع ہو گئی۔ نبی کریم نے کچھ دیر بعد دوبارہ بات کہی، وہ ہنسنا شروع ہو گئی۔ بعد میں حضرت فاطمہ نے بتایا، اس عالم میں حضرت فاطمہ کو نبی کریم نے ایک راز کی بات بتلائی تھی کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں فاطمہ، اور میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جو جنت میں مجھے میرے خاندان میں سے ملے گا وہ تو ہی ہوگی۔ پہلی بات پہ میں رونا شروع ہو گئی اور دوسری بات پہ میں ہنسنا شروع ہو گئی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل، بیٹیوں کے ساتھ طرز عمل اچھا اگر معاشرے میں کسی کا ہو نا تو دمادوں کے ساتھ تو بالکل ہی برا ہوتا ہے۔ یہ بھی اپنی بیٹی ہی کو اذیت میں ڈالنے کی بات ہے۔ حضرت علی جس وقت رشتہ لینے آئے حضرت فاطمہ کا، ہمارے ہاں کوئی اعلیٰ سٹیٹس کا بندہ ہونا اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا جائے، لا محالہ میں سوچ کے بتاؤں گا، میں جی غور و فکر کروں گا، میں جی دیکھوں گا، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرے گا۔ نبی محترم جو کائنات کے امام ہیں، حضرت علی نے آ کے صرف رشتے کو بھی مانگا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کے ساتھ ایسا پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں اہلن اہلن۔ عربی کے اندر یہ جو الفاظ آج آپ سنتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے تو اپنے ہی گھر میں آیا ہے، اہلن و سہلن، اس کا مطلب ہوتا ہے تو اپنے گھر آیا ہے، تو بڑے نرمی سے آیا، تجھے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی حدیث کے الفاظ ہیں، نبی محترم نے حضرت علی کو کہا مرحبا، شادی کی تیاری کر۔ اور اگر یہ بھی بات یاد رکھیے، بیٹی کے ساتھ جو محبت انسیت کا تعلق ہے، والدین کا، بہن بھائیوں کا، بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج لبرل اور سیکولر لوگ فیمنزم کے جو نعرے لگانے والے ہیں، انہوں نے سارے رشتوں کے اندر سے اسلام کا جو رشتہ چنا ہے وہ خامد کا چنا ہے۔ جی اسلام کے اندر خامد کو فوقیت حاصل ہے، یہ اسلام جی تھوڑا سا غلط بھی، اسلام کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ہیومنزم فیمنزم کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ آرگیومنٹ، یہ لاجک عقل کے بھی خلاف اور منطق کے بھی خلاف۔ اسلام میں 4 رشتے ہیں جن میں سے 3 رشتوں کے اندر اللہ رب العزت نے مؤنث کو فضیلت دی ہے، ایک رشتے کے اندر مذکر کو فضیلت دی ہے، تو کیا ہو گیا؟ وہ جو 3 رشتے ہیں ان کا کبھی ان فیمنزم والوں کا نہیں پتہ لگا۔ بتائیے ماں اور باپ کے اندر 2 رشتے ہیں نا، یہ ماں اور باپ، اس کے اندر ماں کو فوقیت حاصل ہے کہ باپ کو؟ سب کو پتا ہے، ہر مسلمان کو پتا ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ بیٹے اور بیٹی کے اندر بیٹی کا رشتہ بلند ہے کہ بیٹے کا رشتہ بلند ہے؟ ہر دین کے عالم اور طالب علم کو پتا ہے
کہ بیٹی کی شان و عظمت بیٹے سے زیادہ ہے. بہن اور بھائی کے رشتے کے اندر بہن کی فوقیت ہے کہ بھائی کی فوقیت ہے. اللہ کی قسم ہر باغیرت بھائی یہ جانتا ہے اگر میری بہن کی عزت کو حرف آیا میں کٹ مروں گا, میں اس کی عزت پہ حرف نہیں آنے دوں گا. 4 رشتوں میں سے 3 رشتے اسلام نے مؤنث کے اعلیٰ کہے. ایک رشتے کے اندر اگر خامن کو فوق کا سارا سیکولر لبرل مافیا اس رشتے کے اوپر اعتراض کرتا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے آج اس معاشرے کی عورت ٹیشو پیپر بن چکی ہے. اسلام نے خامند کو جو فوقیت دی تھی, ایک تو الرجال قوامون کے تحت دی تھی اور دوسری فضیلت اس کی کمائی کی وجہ سے دی تھی. انہوں نے کہا نہیں جی عورت بھی برابر ہے. اب وہ بھیڑ بکری کی طرح بیچاری سارا دن کام کرتی ہے, آ کے برتن بھی دھوتی ہے, باہر کی جاب بھی کرتی ہے. مرد اور عورت کی برابری کا یہ تماشا عجیب مذہب کا ہے. اس تماشا ہے کہ اب عورت بھی وہاں پہ جاب کر رہی ہے اور عورت بھی کام کر رہی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کے حقوق ادا کر رہے ہیں, حالانکہ اس کے اندر عورت کی حق تلفی ہو رہی ہے. بیٹیوں کے ساتھ نبی محترم کا اتنا عمدہ معاملہ, بیٹی فوت بھی ہوئی ہے نبی کریم کی زندگی میں, تو نبی کریم پوری کی پوری تجہیز و تکفین کے اندر خود حصہ لے رہے ہیں, ان کی میت کو اور رو رہے ہیں, غم سے بھرے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح روتا دیکھ کے صحابہ نے کہا آپ نبی ہونے کے باوجود روتے ہیں؟ کہا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والا ہوں, میرے دل میں بھی جدائی کا غم آتا ہے, لیکن یہ ہے کہ میں وہ الفاظ نہیں کہتا صبر کے جو منافی ہوں, میں اللہ کی رضا پہ خوش رہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواس و نواسیوں کو جب چوما کرتے تھے, ایک صحابی پاس بیٹھے ہیں, کہا آقا آپ ان کو اتنا چومتے ہیں, میں نے تو آج تک اپنی اولاد میں سے کسی کو نہیں چوما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا کہ یہ تیرا عمل غلط ہے, جو مخلوق پہ رحم نہیں کرتا اس پہ اللہ رحم نہیں کرتا. یہ نہیں کہ چپ کر کے اس کی بات کو سن لیا, اگر تو نہیں چومتا تو کوئی حرج نہیں, بلکہ سمجھایا کہ پیار کرنا چاہیے, اور بلکہ تربیت کی امت کی کہ جس بندے کا دل اتنا سخت ہو جائے کہ وہ اولاد کو بھی نہیں چوم رہا, وہ اولاد سے بھی نہیں پیار کر رہا, وہ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے اور بھوکے کو کھانا کھلایا کرے, اللہ رب العزت اس کے دل میں نرمی پیدا کر دے گا. یہ نبی کریم ساتھ ساتھ حال بھی بتاتے چلے جاتے ہیں. آپ بتائیے حضرت زینب کے شوہر, اب حضرت زینب تو بیٹی ہے نا, بیٹی کی وجہ سے داماد کی عزت کیسی کی ہے بدر کے اندر. انشاءاللہ جب میاں بیوی کے تعلقات اور اس حوالے سے گفتگو کریں گے, اس واقعے کو تفصیلاً بیان کریں گے, لیکن ضمنی طور پہ بتاتا ہوں داماد قید ہو کے ابو العاص بدر کے میدان میں قیدی ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں, مشورہ کر رہے ہیں, اللہ کی قسم کیسا منصف حکمران ہے, کیسا عادل حکمران ہے کہ صحابہ کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ اپنے داماد کو چھوڑ رہا ہے. کہہ رہے ہیں مجھے میری بیٹی سے بڑی محبت ہے, اور اللہ کی قسم ابو العاص اچھا داماد ہے, ابو العاص اچھا داماد ہے, کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ کیا مجھے اجازت دیتے ہو اس کو آزاد کر دوں؟ صحابہ نے کہا آقا آپ ہمارے سردار ہیں, آپ ہم سے اجازت مانگ رہے ہیں, ہماری طرف سے اجازت ہے. پھر ابو العاص کو کہا مجھے تیرے سے کوئی شکوہ نہیں, لیکن میری بیٹی کو عزت و احترام سے واپس بھیج دینا. مکہ پہنچ کے اللہ کی قسم ابو العاص نے اس وقت اسلام کو نہیں تھا قبول کیا, لیکن نبی محترم کے ساتھ کیا جانے والا ہر وعدہ نبھایا. حضرت زینب کو مدینہ بھیجا اور حضرت زینب نے بھی اپنے خامن سے اتنی وفا کی, نبی محترم سے اجازت مانگی, اے میرے بابا اگر آپ میری کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں تو ابو العاص کے اسلام کو قبول کرنے کا انتظار کر رہی ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابو العاص کا میں انتظار کروں, آپ کو اختیار ہے, آپ میرے ولی ہیں, آپ میرے سرپرست ہیں, لیکن ابو العاص ایک اچھا شوہر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری بیٹی تو نے سچ کہا, ابو العاص کے اسلام کو قبول کرنے کا انتظار کر. اور انتظار کیا, کتنے برس انتظار کیا. ایک دن ابو العاص مسلمان ہو کے جب مدینہ میں داخل ہوئے, نبی کریم اپنے داماد کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی بیٹی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھما دیتے. حضرت علی کی ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے انبن ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے باپ تھے, بیٹیوں کا باپ جو ہوتا ہے اس کا دل
بیٹیوں کے لیے دھڑکتا اسلام کی وجہ سے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے. اور بیٹیوں کا خیال اللہ کی قسم سسرال میں چلے جانے کے بعد بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. وہ بھی آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو اگر مؤنث بنا دیا، وہ آپ ہی کے وطن کا حصہ ہیں، وہ آپ ہی کے جگر کا ٹکڑا ہیں. آپ نے ان کا خیال سسرال میں جانے کے بعد بھی نہیں چھوڑنا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا خیال نہیں چھوڑا. پتہ لگا میری بیٹی کے ساتھ علی نے آپس میں کوئی تلق کلامی میاں بیوی کی ہونا معمولی بات ہے، لیکن نبی کریم بے چین ہو کے اٹھے. کہاں پہ علی مسجد میں ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جا کے حضرت علی کو زمین پہ لیٹا ہوا دیکھا، کہا قوم یا ابا تراب. حضرت علی کہتے ہیں الفاظ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا تراب کے کہے کہ میں مٹی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، لیکن یہ کنیت مجھے اتنی پسند آئی کہ اب میں نے آج کے بعد اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ لی. نبی محترم نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے گھر پہنچے. کیا دیکھا؟ فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں. آپ نے فاطمہ کو پیار سے بلایا. روایات طویل ہیں، مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹ گئے. ایک سائیڈ پہ فاطمہ کو لٹایا، ایک سائیڈ پہ علی کو لٹایا. فاطمہ کا ہاتھ دائیں ہاتھ میں پکڑا، علی کا ہاتھ بائیں ہاتھ میں پکڑا، اور اپنے جسم کے اوپر دونوں کا ہاتھ آپس میں ملا دیا. کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کے اوپر تنگ نہیں کی، اور پیار سے دونوں کی صلح کرا دی. آج والدین کوئی دماغ ہلکی سی بات کر لے لاٹھیاں لے کے گالیاں نکالنا شروع کر دیتے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لٹھ اٹھا کر تان و تشنیع کھڑا کر دیتے ہیں. بھائیو، یہ میاں بیوی کی آپس میں ان بن ہونا کوئی بڑی اچنبے کی بات نہیں ہے. عقل مند وہ ہے جو اسوہ محمدی کے اوپر عمل کر کے اپنے دماد کا احترام بھی اسی طرح کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور میاں بیوی کی آپس میں صلح کرا دی. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے.